آج ہم اسٹڈی کریں گے دا سن کے بارے میں، یعنی کہ سورج کے بارے میں۔ سن سورج جو کہ ایک سٹار ہے، یعنی کہ ایک ستارہ ہے۔ اور ہم سورج کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہاٹ، بہت ہی زیادہ گرم ستارہ ہے۔ جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹ پروڈیوسنگ اینڈ ایکسٹریملی ہاٹ سٹار۔ اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سن، سورج، اور یہ موجود ہوتا ہے ہمارے سولر سسٹم کے سینٹر میں، جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا سولر سسٹم ہے، ہمارا شمسی نظام ہے، اور اس کے درمیان میں سن یعنی کہ سورج موجود ہے۔ اور یہ جو سن ہے، جو سورج ہے، اس کی ایک خاص قسم کی طاقت، ایک خاص فورس ہوتی ہے جسے کہ گریویٹیشنل فورس کہا جاتا ہے۔ اس خاص قسم کی فورس کی وجہ سے یہ جتنے بھی پلانٹ ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں جو ہمارے سولر سسٹم، ہمارے شمسی نظام میں موجود ہیں، جو کہ سورج کے گرد یعنی کہ سن کے گرد گھوم رہی ہیں، وہ کس لیے ریوالو کر رہی ہوتی ہے سورج کے گرد؟ اس کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے۔ سورج کی بات کریں تو سورج جو ہے وہ ایک میڈیم سائز سٹار ہے۔ میڈیم سائز سٹار ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جو یونیورس ہے، کائنات ہے، اس کے اندر اور بہت سارے ستارے موجود ہیں جو کہ سورج سے بھی بہت زیادہ بڑے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سورج ہے وہ ایک میڈیم سائز کا، درمیانے سائز کا ایک ستارہ ہے، جو کہ کنٹینیوسلی یعنی کہ مسلسل جو ہے وہ ہیٹ اور لائٹ ریز کو ایمٹ کر رہا ہے، یعنی کہ سورج سے مسلسل جو ہے وہ ہیٹ اور روشنی کی جو شعاعیں ہیں وہ نکل رہی ہیں۔ اور سورج جو ہے وہ کس طرح کا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورج ہے وہ اس طرح سے ہے جس طرح سے کوئی ایک بال ہو برننگ گیسز کی، یعنی کہ جو گیسز ہیں جل رہی ہوں، اس طرح کا ہمیں یہاں پر جیسے اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم سورج کی بات کریں کہ سورج کے اندر کون سی والی جو گیس ہے وہ موجود ہوتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج میں 75% یعنی کہ 75% ہائیڈروجن گیس موجود ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 25% یعنی کہ 25% جو ہے وہ ہیلیم گیس موجود ہے۔ اور یہ گیسز جو ہیں یہ مسلسل برن کرتی ہیں، جل رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم اگر درجہ حرارت کی بات کریں کہ سورج کا جو درجہ حرارت ہے وہ کتنا ہوتا ہے، تو جو سورج کی سطح ہے یعنی جو اس کی سرفیس ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم بلیک کلر سے کر لیتے ہیں کہ یہ جو اس کی سطح ہے، جو اوپر ہے، جیسے اگر آپ ایک بال لیں اور بال کو اگر آپ اوپر سے ٹچ کریں تو وہ کیا ہوگی؟ وہ اس کی سطح ہوگی۔ تو اس کی جو سطح ہے، جو اس کی سرفیس ہے، وہاں کا جو درجہ حرارت ہے وہ 6000 سینٹی گریڈ، یا ہم کہتے ہیں کہ ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، یعنی 6000 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ہوتا ہے سورج کی سطح کا۔ اب اگر ہم سورج کے سینٹر کی طرف کی بات کریں تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کیا تھی؟ سورج کی سطح، اس کی سرفیس۔ جب ہم سینٹر کی طرف جائیں تو جو سینٹر ہے اس کا، جیسے یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ اس کا سینٹر ہے۔ اوپر سے جب اندر کی طرف جائیں جسے کور بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر جو ٹیمپریچر ہے، جو درجہ حرارت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ وہ کتنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی کہ بہت ہی زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے سورج کا جو سینٹرل پارٹ ہے، جو اس کا کور ہے۔ اب اس کا جو سینٹرل پارٹ ہے جسے کہ ہم کور کہہ رہے ہیں، وہاں پر ہائیڈروجن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے ہیلیم میں۔
جیسے ہم نے وہ بات کی تھی کہ سورج میں دو گیسیں موجود ہیں، ہائیڈروجن اور ہیلیم. تو یہاں پر ہم دیکھا کہ ہائیڈروجن جو ہے وہ سینٹرل پارٹ میں چینج ہو رہی ہوتی ہے ہیلیم میں، اور اس پروسیس میں بہت ہی زیادہ ہیٹ، بہت ہی زیادہ گرمائش، بہت زیادہ لائٹ ریز یعنی کہ بہت ہی زیادہ روشنی اور مختلف شعاعیں جو ہیں وہ نکل رہی ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کور ہے، جو اس کا سینٹر ہے، وہاں کا درجہ حرارت بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سورج ہے وہ کیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ بہت بڑا سا ایک بال ہے ہاٹ گیسز کا. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ہے، یعنی کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ جو سورج ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ کتنا چوڑا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 1.4 ملین کلومیٹر اکراس ہے. یعنی اس کا یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے وہ 1.4 ملین کلومیٹر کا ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ کتنا بڑا ہے. یہ فاصلہ جو ہے وہ تقریباً اتنا بنتا ہے کہ اگر ہم 109 ارتھس کو ایک ساتھ رکھیں، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک ہم اس طرح سے جو ہے وہ زمین کو ساتھ ساتھ رکھتے جائیں، زمین کی جو بال ہے اس کو ساتھ ساتھ رکھتے جائیں، تو 109 زمینیں جو ہے اگر ہم ساتھ ساتھ اس طرح سے رکھیں تو پھر جا کے جو ہے وہ سورج کا سائز بنتا ہے. اور اگر ہم سورج کے ویٹ کی بات کریں کہ سورج کا جو ویٹ ہے، وزن ہے، وہ کتنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویٹ ہے وہ تقریباً جو ہے 3,30,000 زمین کے وزن کے برابر ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ہم 3,30,000 زمینیں اکٹھی کریں، ان کا وزن کریں، تو جو سورج کا وزن ہے وہ تب اس کے برابر آئے گا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ کتنا بڑا ہے ہماری زمین سے. ایک اور بہت ہی اہم قابل غور بات اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 13 لاکھ زمینیں اگر ہم اکٹھی کریں تو وہ جو ہے وہ فٹ ہو سکتی ہیں ایک سورج کے اندر. تو سورج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر 13 لاکھ زمینیں جو ہیں وہ سما سکتی ہیں. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو سورج ہے وہ ہماری زمین سے کتنا دور ہے، کتنے فاصلے پر موجود ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورج ہے وہ تقریباً 150 ملین کلومیٹر ہمارے سے دور ہے. جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ سن لائز اباؤٹ 150 ملین کلومیٹر اوے فرام اس، یعنی کہ یہ ہم سے اتنا دور ہے. اور یہ اتنا فاصلہ ہے کہ جو سورج کی روشنی ہے، سورج کی جو کرنیں ہیں، انہیں زمین تک پہنچنے کے لیے تقریباً 8 منٹ لگتے ہیں. تو جیسے یہاں پر ہم نے لکھا کہ it take about 8 minutes for sunlight to reach the earth، کہ سورج کی روشنی 8 منٹ میں زمین تک پہنچتی ہے. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ جو سورج ہے وہ تقریباً کتنے سال پہلے بنا ہے، تو سائنٹسٹ جو ہیں، سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ سورج 4.57 بلین ایئرز اگو بنا ہے. جیسے یہاں پر ہم نے لکھا کہ سن واز فارمڈ اباؤٹ 4.5 بلین ایئرز اگو، یعنی کہ تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں سال پہلے سورج جو ہے وہ وجود میں آیا. اور اگر ہم بات کریں اپنے سولر سسٹم کی، جو ہمارا شمسی نظام ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری یونیورس ہے، ہماری کائنات ہے، اس میں ایسے بہت سارے سولر سسٹم موجود ہیں. اور جو ہمارا سورج ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ از ون آف دا بلین سٹارز، یعنی کہ جو ہماری یونیورس میں، ہماری کائنات میں بہت ساری گیلیکسیز موجود ہیں. گلیکسی جسے کہ کہکشاں کہا جاتا ہے، تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ گلیکسی ہے اور اس گلیکسی کے اندر بہت سارے اس طرح کے سسٹم موجود ہیں جس طرح کا ہمارا سولر سسٹم ہے.
تو ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس طرح کے ڈھیروں ڈھیر سسٹمز ہیں، اس میں بہت سارے سٹارز موجود ہیں. تو جو ہمارا سورج ہے، ہمارا سن ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان بلینز آف سٹارز میں سے ایک سٹار ہے. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اسٹڈی کیا دا سن کے بارے میں.